بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج ہم رمضان المبارک کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں پروگرام صراط مستقیم میں رمضان المبارک کے چند مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ یہ گنتی کے کچھ دن ہیں، تو جو تم میں سے مریض ہو یا سفر کے قصد پر ہو یعنی سفر پر ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے۔ یہاں اللہ رب العزت نے مریض کو رخصت عطا فرمائی اور مسافر کو رخصت عطا فرمائی۔ ہمارے علماء حنفیہ کے نزدیک مریض کے بھی درجات ہیں کہ ایسا مریض جس کو کسی طبیب حاذق نے یہ مشورہ دیا ہو کہ روزہ اس کو نقصان دے گا، یا تو اس کی جان تلف ہو جائے گی یا اس کے مرض کے اندر زیادتی ہو جائے گی، ایسے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یعنی یا تو کسی ماہر ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو یا اس کا اپنا تجربہ ہو کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی ہے، تو مرض کی زیادتی یا جان کے تلف ہو جانے، جان کے ہلاک ہو جانے کا خوف ہو، ایسے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ عام چیزوں پہ روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، سر میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ روزہ چھوڑ دیں گے تو اس کی کیا کفارہ دے دیں گے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کو کوئی مرض بھی نہیں ہوتا اور اس کے اندر بھی وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور مہینے کا کفارہ دے کر، فدیہ دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم بری ذمہ ہو گئے ہیں۔ مسافر بھی ایسا جو سفر کے قصد پر نکل گیا ہو، اس کے بھی بارے میں فرمایا کہ فعدۃ من ایام اخر، انہوں نے دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرنی ہے۔ یعنی مریض بھی جب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ان روزوں کی قضا کرے گا، اور مسافر جو روزہ چھوڑ رہا ہے سفر کے اندر اس کی بھی بعد میں وہ قضا کرے گا، لیکن اگر وہ مسافر روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ رکھ لینا یہ بہتر ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو روزے کی وہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مسکین کو فدیہ دیں۔ یہاں علماء نے فرمایا کہ یہاں مراد شیخ فانی ہے کہ جو روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، یعنی اس عمر کو پہنچ گیا ہے 70-80 سال کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اسے روزہ رکھا ہی نہیں جاتا، وہ روزے کو مکمل کر ہی نہیں سکتا، تو ایسے بوڑھے شخص کو بھی اللہ رب العزت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی، اس کے لیے فدیے کا حکم فرمایا۔ اس کے لیے فدیے کا حکم اس لیے فرمایا کہ اس کو چونکہ بعد میں بھی صحت کی امید نہیں ہوتی، مریض کو تو بعد میں صحت کی امید ہوتی ہے کہ وہ قضا کر سکتا ہے، لیکن شیخ فانی کی بعد میں بھی صحت کی امید نہیں ہوتی کہ اب اس نے آگے قبر کی طرف ہی جانا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے ایک مسکین کو ایک روزے کے برابر جو ہے وہ ایک مسکین کو فدیہ دینا یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ یعنی فدیے کی جو صدقہ فطر کی مقدار ہے اس لحاظ سے وہ 30 روزوں کا حساب لگا کے وہ کسی مسکین کو دے دے گا 30 روزوں کا فدیہ، تو اس کا وہ کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا یعنی اس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس کو معاف ہے۔ تو یہ دراصل فدیے کا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے، مساجد میں بھی بعض اوقات لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے لیے کیا فدیہ ہے، میں کیا فدیہ دوں؟ تو ہاں عام جو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا کام جو ہے وہ اس طرح کا ہے، میں فلانی فیکٹری میں کام کرتا ہوں، میں فلانی جگہ پہ کام کرتا ہوں، میرا کام بہت سخت ہے، تو یہ سختیاں تو روزے میں آنی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رمضان کے بارے میں فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، الصوم نصف صبر، روزہ آدھا صبر ہے، تو صبر کے لیے ہی تو حکم دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں مشقت برداشت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اس مشقت کو برداشت کر کے جو ہے وہ صبر کرنا ہے، پھر اس کے اوپر انعام ہے۔ اگر بندہ کہے کہ میرا کام سخت ہے تو اس سختی کی وجہ سے روزے کو چھوڑا نہیں جا سکتا، بلکہ کام کو جو ہے وہ خفیف کر دے، کام کو تھوڑا کر دے، کام کو اتنا اپنے اوپر بوجھ نہ لے کہ جس کی وجہ سے اس کو روزہ چھوڑنا پڑ جائے، بلکہ وہ اپنے کام کو خلقہ کر کے روزے کو پورا کرے۔ جس کو اس کی جو صبح صادق ہے یعنی سحری جو ہے وہ سفر کے اندر ملی ہے، یعنی اگر کسی کو سحری سفر میں نہیں ملی تو وہ اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی فلائٹ ہے صبح 8 بجے کی اور روزہ جو ہے وہ صبح 3-4 بجے ہے اس کا ٹائم، تو اب اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو وہ سحری جو ہے وہ گھر میں مل رہی ہے اس دن کی سحری، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس روزے کو رکھے۔ انشاءاللہ عز و جل ان چیزوں کا بیان کیا جائے گا کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کسی نے کھایا پیا تو اس بھول کے کھانے پینے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا مکھی یا دھواں یا غبار، کسی کے منہ میں مکھی چلی گئی یا دھواں چلا گیا یا غبار وغیرہ چلا گیا تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کے اس مکھی کو نگل گیا یا دھوئے کے قریب ہوا اور دھواں اس نے جان بوجھ کے خود اندر لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اس طرح تل کے برابر کوئی چیز، یعنی تل جو ہوتا ہے تل کے برابر کوئی چیز بندے نے چبائی، یعنی منہ میں تھی یا اس کو چبایا، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چند ان چیزوں کا بیان کیا جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کھایا پیا، ٹھیک ہے، یا تعلق زوجیت قائم کیا تو اس وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شکر وغیرہ یا اس کے مثل کوئی چیز جو ہے وہ منہ میں ایسی رکھی کہ جس کی وجہ سے منہ میں رکھنے کی وجہ سے وہ خود بخود گھل جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی چیز چنے کے برابر ہے، چنے کے برابر کوئی چیز منہ میں رکھی اور اس کو بھی نگل گیا، یہ چنے سے کم بھی تھی لیکن اس کو ہاتھ سے نکال کر واپس جو ہے وہ منہ میں ڈال دیا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح منہ بھر قے کا مسئلہ ہے، یعنی جس بندے کو قے آئی ہے، یعنی الٹی آئی ہے، تو اگر تو وہ خود بخود آ گئی ہے تو وہ جتنی بھی آئی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر اس نے قے کی ہے تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ منہ بھر ہے یا نہیں۔ اگر منہ بھر قے ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، منہ بھر نہیں ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چند ان چیزوں کا بیان کیا جاتا ہے جن میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، یعنی روزے کی بھی صورتیں ہیں کہ کچھ صورتوں میں قضا لازم ہے اور کفارہ لازم نہیں ہے، اور کچھ صورتوں میں قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ اچھا، بندے نے یہ گمان کیا کہ صبح نہیں ہوئی تھی، یعنی کچھ بندہ سحری کر رہا تھا، اس نے یہ گمان کیا کہ صبح نہیں ہوئی، اس نے جو ہے وہ کھانا پینا جاری رکھا، بعد میں اس کو پتہ لگا کہ تو صبح تو ہو گئی تھی، یعنی سحری کا وقت تو گزر گیا تھا اور وہ سحری کے بعد بھی کھا پی رہا تھا، تو اب اس صورت میں اسے چونکہ خطا واقع ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر صرف اور صرف قضا کا حکم دیا جائے گا، کفارے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کفارے کا حکم ادھر دیا جاتا ہے جہاں جنایت کامل ہو، یعنی جرم بندے کا کامل ہو، جہاں جرم ناقص ہو وہاں صرف اور صرف قضا کا حکم دیا جاتا ہے، جہاں جرم کامل ہو وہاں قضا کا بھی حکم دیا جاتا ہے اور کفارے کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ یہ قضا اور کفارے میں فرق ہے۔ اسی طرح کفارہ لازم ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ کفارہ کن کن صورتوں میں لازم ہوتا ہے۔ بندہ ہے رمضان المبارک کا، اس نے روزہ رکھا، صحت مند بندہ ہے، اس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے بعد اس نے دوپہر کو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، بندے کے اوپر اس روزے کی قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے، کیونکہ اس کا جرم کامل ہے۔ اس کو حکم دیا جائے گا کہ 60 روزے رکھے جو کہ اس کفارے کے روزے ہیں، یعنی کفارے کے روزے جو ہیں وہ 60 ہیں، ایک غلام آزاد کرنا یا 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ غلام وغیرہ تو اب نہیں ہوتے، لیکن 60 روزے پے در پہ رکھنا اس کے اوپر لازم ہے، اور وہ رمضان المبارک کے بعد رکھے گا، اور ایک روزہ قضا کا بھی رکھے گا، یعنی 61 روزے رکھے گا۔ کہ جہاں کفارہ لازم ہوتا ہے وہاں شرط یہ ہے کہ اس نے روزے کی نیت ہے وہ رات سے کی ہو، اگر دوپہر میں اس نے نیت کی، یعنی دن میں اس نے نیت کی تو روزہ توڑ دیا، تو اس وقت میں اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ صبح بھی نیت ہو سکتی ہے، یعنی 8 پیرہ جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، اس کی مثال کے طور پہ آنکھ نہیں کھلی، صبح 8 بجے اٹھا، اس نے کہا میرا تو روزہ رکھنا تھا، اب وہ بندہ روزے کی نیت کر سکتا ہے کہ میں سحری کے وقت سے روزے دار ہوں، بغیر کچھ کھائے پیے وہ یہ نیت کر لے کہ میں سحری کے وقت سے روزے دار ہوں اور مغرب تک اپنا روزہ پورا کرے، اس کو روزہ اس کا ہو جائے گا۔ لیکن اس بندے نے دوپہر کو روزہ توڑ دیا، تو اب چونکہ اس کی جنایت کامل نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ بھی چونکہ اس لحاظ سے کامل نہیں ہے، اس وجہ سے اس بندے کے اوپر بھی صرف اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یعنی کفارہ لازم ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ رات سے ہی روزے کی نیت کی ہو، اگر دوپہر میں روزے کی نیت کی تو وہاں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور کفارہ لازم ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ کفارہ لازم ہونے کے بعد کوئی ایسا اس سے امر واقعہ نہ ہوا ہو جو روزے کے منافی ہو، کہ مثال کے طور پہ کسی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد وہ اتنا بیمار پڑ گیا کہ جس کی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو اب اس نے روزہ جو ہے وہ افطار کر دیا، روزہ کھول دیا، تو اب اس صورت میں بھی اس بندے کے اوپر قضا لازم ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا امر پایا جا رہا ہے کہ جو خود اس روزے کے منافی ہے، یعنی اس صورت میں شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ کھول سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر قضا لازم ہوگی۔ جو نفاس والی عورت ہے تو اس کو جو ہے اس نے روزہ رکھا، عورت کو حیض آ گیا، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں۔ اسی طرح کفارہ لازم ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بندے نے وہ فعل صرف اور صرف ایک بار ہی کیا ہو اور اس نے معصیت کا قصد نہ کیا ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ اگر اس نے فعل ایک بار کیا ہو اور معصیت کا قصد نہ ہو، ورنہ اس صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔